وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز اور سورہ التین جو ہے وہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ قرآن مجید کے آخر میں ہم تقریباً آ رہے ہیں، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من باللہ الشیطان الشيطان من الرجیم، الشیطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ الله اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، آج سورہ التین اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے اندر 8 آیات ہیں اور مکی صورت ہے۔ کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ یہ مدنی بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اس سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے۔ تو وہی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کی بات کرتا ہے اور پھر آخرت کی بات اور رسالت کی بات، تو یہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، زیتون کی، تین کی، و طور سینا کی اور مکہ مکرمہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھائے گا۔ یہاں تک 3 آیات ہماری ختم ہو جائیں گی، اور پھر یہ ہے جواب قسم کہ قسم کس لیے کھا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کا سینٹرل آئیڈیا بتایا کہ بھئی ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ایک اس کی بناوٹ بڑی خوبصورت بنائی ہے، اور درمیان میں یہ کر لیتے ہیں کہ پھر خیر و شر کا اس کو آزادی دے دی کہ وہ چاہے تو کفر کی طرف جائے چاہے تو ایمان کی طرف آئے۔ تو لیکن یہاں جو صورتحال تھی وہ اپنی مرضی پر چلا اور اس نے اسفل سافلین اس کا اختیار کیا، اور ہم نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ اور اس کا الٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، وہ جنہوں نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ ختم ہونے والا اجر ان کے لیے ہے۔ اور آخری 2 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا کہ آخرت میں نے بنائی ہے، عقل فکر بھی یہ کہتی ہے یہ ساری چیزیں سننے کے بعد کہ خیر کا انجام اچھا ہونا چاہیے اور برائی کا انجام برا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جی اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہاں سورہ ہے جو وہ ختم ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر. جی اب اس میں جو تفسیر ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی واؤ کے معنی اصولی طور پر تو اور ہی ہوتے ہیں، لیکن واؤ قسمیہ یا تا قسمیہ یہ بھی آتا ہے، بلکہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس 30ویں پارے کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، اور اس چیز کی کھائیں کہ جو حقیقت ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اور وہ پہلی حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے والتینی والزیتون۔ اب اس پہ مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلب اختلاف کیا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ تین جو ہے وہ کیا پھل ہے، انجیر، یا پھر تین وہ ہے، اور والزیتون، اور زیتون کس کو کہتے ہیں؟ زیتون کو، اولیو اس کو کہتے ہیں۔ جی تو کیا یہ صرف پھل ہیں
یا یہ جگہوں کے نام ہیں، اس لیے کہ زیتون جو ہے وہ باقاعدہ جبل زیتون فلسطین کے اندر، یروشلم کے اندر باقاعدہ موجود ہے اب بھی، اور وہ مرکز ہے حضرت مریم علیہ السلام، وہاں ان کی قبر بھی ہے، تو وہ ہے جبل زیتون. زیتون. جی، ماؤنٹ آف اولیو اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، تو ہم جو کہ اردو والے ہیں اور عربی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انجیر کی قسم، تین ہم کہیں گے انجیر کی قسم، پہلی تو بات یہ ہو جائے گی، والزیتون، اور زیتون کی قسم. یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی سر، کیا ایسا ہی. جی سر. کیوں، کھانے والی پینے والی چیز ہے ماشاءاللہ، جی. اور انجیر کو بھی پسند کرتے ہیں اور زیتون کو بھی پسند کرتے ہیں. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کھانے والی چیز ہے، خوش بھی ہو جاؤ، لیکن اس خوشی کے بعد یہ پڑھنا ہونا چاہیے کہ اس خوشی کے پیچھے جو خوشی دینے والا ہے، اس انجیر کو بنانے والا، زیتون کو بنانے والا، وہ کون ہے؟ تو وہ کون ہوا جی؟ اللہ اللہ سبحانہ. سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں، تو ہر مخلوق، خواہ وہ پھل ہے، انسان ہے، جن ہے، یا نظر آنے والی یا نہ نظر آنے والی، وہ اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ مخلوق. اور مخلوق اس وجہ سے ہے کہ وہ مخلوق ہمیں خالق کا تعارف کرواتی ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم. اب پڑھ کے تو پھر میں اس کی طرف آؤں گا دوبارہ ذرا، اس لیے کہ میں نے آپ کو حدیث سنانی ہے، قرآن مجید کی آیات سنانی ہے، اس لیے کہ تین کا پتہ چل جائے کہ کتنی اہم چیز ہے. وَطُورِ سِینِین، سینین یا سینا یا سینا، یہ الفاظ ایک ہی ہیں. سینین بھی وہی معنی ہے، سینا بھی وہی معنی ہے، سینا کے بھی زیر کے نیچے ہو تو تب بھی، اور سینا پہاڑ کی قسم، اور سینین پہاڑ کی قسم، اور سینا پہاڑ کی قسم، تینوں ترجمے ٹھیک ہیں. یہ کون سا پہاڑ ہے جی طور سینا؟ جی، جہاں یہاں پر پہ اللہ کا موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کتاب لینے کے لیے گئے تھے. کیا باتیں ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے. اور کوشش کیجئے گا کہ یہ جو ڈسٹارشن ہے یہ نہ ہو. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور امین کا مطلب کیا ہوا؟ امن والا. امن والا. بلد کا مطلب کیا ہوا؟ شہر. شہر. ہاذا کا مطلب کیا ہوا؟ یہ یا اس. یہ اور اس امن والے شہر کی قسم. اب یہ شہر کون سا ہے؟ امن والا شہر مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چار قسمیں کھا رہا ہے، تو میں آپ کو لے کے چلوں گا والتین والزیتون کی طرف لے کے جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 20، وہاں بھی ساری وہ طور سینا ہے، بلکہ وہاں دہن کا بھی مطلب کیا جی، تو شجرہ کا بھی وہاں ذکر ہی کیا ہم نے. تو ہم دوسری مطلب آیت لے لیتے ہیں کہ سورہ نور، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے اس کو کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. پڑھا ہے نا جی؟ جی جی بالکل پڑھا ہوا کہ ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی نور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مظہر ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح،
اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک طاق ہو رکھنے کی جگہ جس کے اندر چراغ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چراغ ہو، پڑھا تھا نا آپ نے، جی جی بالکل ایسے ہی اور پھر پڑھا تھا کہ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کس کے اندر رکھا ہوا ہو؟ ایک فانوس کے اندر۔ جی یہی الزجاجہ کا ترجمہ کیا تھا، جی شیشے سے بنی ہوئی چیز زجاج شیشے کو کہتے ہیں۔ اور آگے بتایا تھا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسا ہے جیسا کہ چمکدار ستارہ۔ یہاں کہہ کے نا اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو جو روشنی دیتا ہے، جلاتا ہے، اس کے بارے میں کہا، اور یہ آیت ہم نے زیتون کے لحاظ سے پڑھنی ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک برکت والے درخت جس کا نام زیتون ہے، اس سے وہ جلایا جاتا ہے یا اس سے وہ روشن کیا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کو اس جگہ پر کیا فرمایا، اس کی صفت کیا بتائی؟ برکت والا۔ برکت شجرۃ مبارکہ، کہ زیتون کا درخت جس سے وہ نکلتا ہے، اس درخت کو بھی اللہ تعالیٰ نے شجرۃ مبارکہ کہا۔ بہرحال یہاں تو ہم نے سمجھنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو دوسری جگہ پر شجرۃ مبارکہ کہا ہے۔ اب اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یکاد زیتها یضیء ولو جی ولو لم تمسسہ نار، کہ اگر اس کو کوئی آگ نہ بھی چھوئے تو پھر بھی وہ چراغ جل اٹھے، نور علی نور، وہ نور کے اوپر روشنی کے اوپر روشنی ہے، یہدی لنورہ من یشاء، وہ اپنے اس نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ، اور اللہ یہ مثالیں جو دیتا ہے یہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ جو زیتون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا شجرۃ مبارکہ، جی ٹھیک ہے برکت جی، والا درخت۔ برکت والا درخت۔ اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیں، اور جی زیتون اور تین انشاءاللہ کھانے ہیں ہم نے۔ زیتون کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر 379 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو الزیت، زیت الزیتون، کہ زیتون کا جو تیل ہے وہ کھاؤ، فداہنوا بہ، اب فداہنوا کا مطلب کیا ہے؟ اس تیل کو لگاؤ یا اس تیل کو استعمال بھی کرو، بِأَنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَکَہ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ تو جی کیسا لگا زیتون کی تشریح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور اللہ تعالیٰ نے کہی؟ جی میرے ساتھ ہیں ساتھی جی؟ جی جی بالکل سر۔ تو زیتون کو بھائیو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، لیکن یہ ہمارا جو ہم سیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو زیتون کو پتہ چلا، والتین بھی کہا ہے، تو یہ بھی تو ہوتا یہ ہے، عرب کا ایک طریقہ کار ہے، مثلا جس کے اندر جو مثلا یہ صورتوں کے نام ہی لے لیں، یہی صورت، اب یہی صورت اس کا نام کیا برکھا ہے؟ تین۔ تین۔ کیوں کہ اس میں سے ایک لفظ آ گیا تین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ تین۔ ایسے ہی عربوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں زیادہ پھل ہوتے ہیں اس علاقے کا نام ہی اس پھل پہ رکھ دیتے ہیں۔
فلسطین، شام کا علاقہ، یروشلم کا علاقہ سارا یہ زیتون سے بھرا ہوا ہے۔ میرے پاس آتے تھے وہاں سے لوگ، اور تو اپنے ساتھ نا وہ پیپا نہیں ہوتا بڑا والا جس کے اندر 14-15 کلو آ جاتا زیتون کا تیل، تو وہ سال کا تیل ساتھ ہی لے آتے تھے، 2-2 3 اس لیے 16 کہ کلو فیملیز کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ اس کو کھاتے تھے باقاعدہ۔ اور ابھی بھی عرب کے اندر میں مطلب خود دعوتیں میری بھی ہوئی ہیں، تو میرے پاس تو زیتون نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا بہرحال۔ تو وہ یہ تھا کہ جو کھانا پکاتے ہیں اس کے اوپر یوں اس کو انڈیل دیتے ہیں زیتون کو۔ جی اور دنیا کا سروے یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ماشاءاللہ، سب سے زیادہ جو ہارٹ کی کم بیماریاں ہیں وہ اس یروشلم کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ جہاں زیتون پایا جاتا ہے وہاں ہوتی ہیں، جی یہ جی باقاعدہ۔ جی تو یہاں والتین والزیتون، تین اور تین کی انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور سینا پہاڑ کی قسم، یب کرنا ہے، اور تور سینین کی قسم کیا کرنا ہے؟ تورے سینا، پورے سینا چلو جی، تورے تور سینا کی قسم۔ سینا کی قسم۔ آپ سینین کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تور کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی جو تور سینا ہے بڑے ہی زبردست چیزیں ہیں۔ اللہ نے سورہ مومنون آیت نمبر 20 وہاں ہم نے پڑھا تھا وَشَجَرَةً، وَشَجَرَةً وہ زیتون کا درخت ہی ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سینا، طور سینا، سینا ہے، سینا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طور سینا کو اپنے الفاظ میں کیا کہا؟ سینا، کہ وہ درخت ہے جو مبارک درخت ہے، وہ سینا جس کو ہم اپنے سینا پہاڑ کے اندر سے وہ نکلتا ہے، تم بتو بدہنی، وہ ایک تیل کے ساتھ وہ اگتا ہے، وَصِبَغٌ لِلْعَاقِلِينَ اور وہ سالن ہے کن کے لیے؟ کھانے والوں کے کھانے لیے۔ والوں کے لیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ پکا کے بھی کھاتے ہیں، اوپر بھی کھاتے ہیں، تو بہت زیادہ، اور ماشاءاللہ صحتیں بھی ان کی اچھی ہیں۔ یہاں تک کر لیں جی، پھر جی آگے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کو بھی کر لیتے ہیں، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اب یہ امن والا شہر آپ نے بتایا کہ وہ مکہ ہے۔ مکہ مکرمہ۔ جی آپ دیکھیں گے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کے سامنے ساتھی جو ہے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے کن لوگوں کے ذہن میں ہے؟ ویسے میں نے دکھایا بھی تھا آپ کو، بڑی دفعہ دکھایا ہے۔ جی کیسر بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں سر۔ اگر ہیں تو ہم آپ کو تو ٹائم دیتے ہیں، اگر کر سکتے ہوں۔ ویسے تو میں جو پہلے بتانا چاہیے تھا مطلب کہ وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا یہ جو انڈین سی ہے یہ آ جاتا ہے، اور مسقط یہ جو اپنا عمان ہے، اور اس کے ساتھ آگے آ جاتا ہے عرب امارات، اور دوسری طرف یمن آ جاتا ہے، پھر قطر اور بحرین ادھر آ جاتے ہیں، بے آف جو فارس ہے اس کے اندر، اور دوسری طرف سعودی عرب ہے پورا، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی سر۔ اور سعودی عرب سے اور نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں ایک خلیج عقبہ آتی ہے، اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے لو جی ماشاءاللہ، بس یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے بہت ساری دعائیں۔ اب آپ لے لیں یہ اپنا وہ، ہاں اب یہ جی یہ سارا آپ نے وہ جو سیریا ہے نا، سیریا کے ساتھ دیکھیں گے تو میں جس کو بتاتا ہوں ادھر سمندر ہے، آپ سمندر کو دیکھیں ذرا، یہ والا، اس سمندر کا نام ہے میڈیٹرینین سی۔ کیا نام ہے؟
میڈیٹرینین سی. اس کو اپنی زبان میں کہیں گے بحر اوقیانوس. جی جی یہ سارا آپ کو پتا چل رہا ہے، ایجپٹ کو بھی ملتا ہے، سیریا کو بھی ملتا ہے، اور ادھر اوپر لیبیا. ترکی ہے اس کو بھی ملتا ہے اوپر سے. جی یہ لیبیا بھی آ گیا اور ترکی بھی آ گیا. یونان آ گیا. جی ذرا دوبارہ دیکھیے گا اس کو. جی اب جس جگہ پہ یہ جارڈن لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ تقریباً نیچے وہ عقبہ کی خلیج ہے، اور نیچے بس جی ٹھیک ہے کافی ہے. اب اس کے بالکل دوسری سائڈ پر آ جائیں، ساؤتھ کی طرف، نیچے 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 جہاں یمن یہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ جہاں بھی دیکھیے ادھر بھی سمندر ہے، اور آگے یمن اور عمان درمیان میں ادھر گیا ہوا ہے، اور سعودی عرب کا پورا علاقہ اس کو دیکھیں گے تو یہ پورے کا پورا ادھر سے بھی شبہ الجزیرہ بنے گا، اور نیچے جو یمن اور عمان ہے یہاں بھی شبہ الجزیرہ بنے گا سعودی عرب کا. ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر. یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جس کی قسمیں کھائی گئی ہیں، جو سیریا، لبنان، جارڈن، یہ سارے کا سارا علاقہ والتین والزیتون یہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے عراق سے، اس جگہ پر. ٹھیک ہے. حضرت جی ابراہیم علیہ ٹھیک. السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، جن سے پورے کون سی قوم بنی؟ بنی اسرائیل. بنی بنی اسرائیل. اسرائیل. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ جدہ کے پاس آ جائیں. اور دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ اسی سیریا اور لبنان سے جارڈن سے چلتے چلتے یہ جدہ کے پاس ہمارا مکہ ہے. جی اس جگہ جی پر آ گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو آپ دیکھیں گے تو یہ پورے کا پورا جو ہے نا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والتین زیتون کی قسم، والتین والزیتون، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم. تو یہ اوپر والا شبہ الجزیرہ وہ آ جاتا ہے. اچھا، اور آگے ہم نے پڑھا تھا دی والتین والزیتون وطور سینین. جی اب یہ بالکل درمیان میں جس جگہ پہ سعودی عرب ختم ہوتا ہے اس جگہ پہ طور، ہاں سعودی عرب جہاں ختم ہوتا ہے نا اس جگہ پہ طور سینا ہے. نہیں ادھر اوپر جارڈن کے اچھا. یہ ساتھ. ہاں جی اس جگہ پر یہ سارے کا سارا یہ ہے وادی سینا. اسی جگہ پہ وہ زیتون والا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میں ابھی بتا رہا ہوں، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ وَتُنبِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٌ لِلْآکِلِینَ. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کوئی زبر زیر اوپر ہو گئی ہو، وہ اس جگہ پر ہے. اب آگے نیچے آ جائیں، ذرا جدہ کی طرف آ جائیں، اس جگہ پہ مکہ ہے ساتھ. جی اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینَ، ترجمہ کریں. اور اس اس امن والے قسم. شہر کی قسم. اور اس امن والے شہر کی قسم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا بنی اسرائیل کا علاقہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو شہر تھا جہاں وادی غیر ذی زارن تھی، اور جس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدن آمینہ. آمنا، اور وہ امن والا شہر. چلیں جی اب یہ سمجھ آ گئی کہ اس پورے کے پورے علاقے کو آپ سامنے ہے، اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور اس علاقے کی قسم کھائی. یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی سمجھ آ گئی. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد بتا کیا رہا ہے، اور یہ آپ پر بھی مجھ پر بھی اور جتنے سننے والے ہیں انسانوں کے لیے ہے. بتایا یہ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم. احسن تقویم کا مطلب کر لیتے ہیں. تقویم کا مطلب ہے جن چیزوں سے بنایا وہ بھی بالکل سیدھی تھیں
اور تقویم کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، ساخت. تو احسن جو ہے وہ اگر حسین سے لیں گے تو احسن کیا معنی بنیں گے؟ انتہائی خوبصورت. الف ہے بہترین. نا جی، جی جی بہترین. بہترین بالکل ہو گیا. انتہائی خوبصورت یا بہترین تقویم ساخت میں. یہ ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں جسم دینا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ساخت شکل و صورت. ساخت میں پیدا کیا. چلو جی یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. تو پروفیسر صاحب کے پاس میرا خیال ہے وہ نہیں ہے قرآن مجید بریل والا. یہ ویسے بھی صورتیں مجھے آتی ہیں جی. نہیں وہ بسم آتا ہے، اللہ لیکن وہ الرحمن جب الرحیم. پڑھ رہا ہوتا ہے نا ترجمہ تو اس وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. آپ کریں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چار پہلی بسم قسموں کا. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والتین، انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ یعنی امن اور والے شہر امن کی قسم. والے شہر کی، اور اس لقد امن خلقنا والے الانسان، شہر کی قسم. جی لقد خلقنا الانسان، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں. بہترین ساخت میں. یہ جو ہے نا لفظ جی سپرلیٹو ڈگری، یہ انسان کے لیے آئی ہے. اب دیکھو جی ساخت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. معنی نہیں صرف پڑھنے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. اعلیٰ درجہ کا جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. باقی دیکھیں درخت بھی پیدا کیے، پرندے بھی، چرند بھی، جو کچھ بھی پیدا کیے سارے کے سارے وہ ہم دوبارہ کہیں گے کھڑا نہیں ہو سکتے. اور کھڑا ہونے کی صلاحیت کس کو دی؟ انسان کو. انسان کو. تو پتہ چلا کہ یہ احسن تقویم کا ایک طریقہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شعور کی قوت دی ہے، سوچ سمجھ کی، فکر کی. جی فکر کی جی. اس کو دی ہے. باقی کو اللہ تعالیٰ نے ایک چپ بنائی اور کہا کہ بھئی تمہاری تو صرف یہ ہے، لیکن غور و فکر، عقل، شعور، یہ سارے کا سارا میں کس کو دے رہا ہوں؟ انسان انسان کو میں دے رہا ہوں. انسان کو دے رہا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کہوں گا. اب آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بلی بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے اور باقی بھی. لیکن بھائیو جو ایجادات ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ انسان کے علاوہ کسی نے کی ہیں کوئی ایجادات؟ نہیں سر. کسی نے نہیں کی. کوئی نئی چیز کی ہو، کسی کو سوچ سمجھ، کبھی کسی پہ یوں حملہ کیا ہو کہ چلو بھئی میں ابھی کہوں گا کہ اسرائیل والے دوسروں کو مار رہے ہیں مسلمانوں کو، یا جو ہولو کاسٹ ہوا تو وہ ہولو کاسٹ کس کے اندر ہوا؟ جرمنی ہٹلر نے کیا. جی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان. عیسائیوں نے یہودیوں کو ہولو کاسٹ کے اندر باقاعدہ مطلب جس طریقے سے بدلہ لیا یا جو کچھ بھی ظلم کیے ہیں وہ ان پر ہیں، اور جو اپنا عیسائیوں پر بھی ہوئے. وہ انسان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا سارے. لیکن کوئی بندہ اس شعور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور کوئی بندہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے. ذرا نیچے کریں جی اس کو پلیز، تھوڑا سا نیچے کریں، اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. اب دوسری چیز جی، جب وقت پھر کم ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، تو میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا. پھر یہ چیز ہے کہ جو رسالت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا کس کے ذریعے ہوا؟ بتائیں ذرا. رسولوں کے ذریعے. رسولوں کے ذریعے. وہ رسالت تھی جو انسان نے دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بتایا
کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فابین ان تحملنها، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ اسے اٹھائیں، واشفقن منها، اور وہ اس امانت سے ڈر گئے، وحملنا الانسان، ترجمہ کیا ہے وحملنا الانسان؟ اور انسان انسان نے نے اسے اٹھا لیا۔ اب یہ جو ہے نا آگے بالکل کہہ رہا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ ہے کہ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو درخت اور اپنا آسمان اور زمین اور پہاڑ، ان سے کوئی حساب ہوگا؟ نہیں، نہیں، حساب کس سے ہوگا؟ انسان سے۔ لیکن جو اشرف المخلوقات ہے وہ مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ انسان انسان ہے، اور انسان اس وجہ سے ہے کہ رسالت بھی انسان ہی کو دی، حتیٰ کہ جن کو بھی نہیں دی۔ کیوں جی؟ جنوں نے بھی اگر ایمان ہونا ہے تو وہ انسان سے ہی۔ تو میں صرف بتا ہی رہا ہوں کہ انسان بہترین ساخت میں ہم نے پیدا کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تقدیر پوری کی پوری وہ جو جبری ہے میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں جنت اور دوزخ میں نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر کرنے والا بنے، چاہے تو وہ کفر کرنے والا بنے، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے چاہے تو وہ ایمان لائے، چاہے تو وہ کفر کرے۔ یہ جو چیز ہے اس کے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، اور دوسری طرف انسان کا اپنا نفس اور اس کے ساتھ شیطان۔ کیوں جی؟ جی اب جو انسان اللہ کے حکم کے مطابق آ گیا وہ بعد میں ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، اسفلا، اسفلا یہ بھی احسنا، اسی طریقے سے اسفلا کا مطلب ہے انتہائی نیچے، انتہائی انتہائی نیچے، سافلین، کیا کریں گے؟ نیچوں میں سے، سب سے سافل نیچے ہونے والا ہوگا نا، سافل اس سے سافلین بنے گا، تو نیچے ہونے والوں میں سے سب سے نیچے کی طرف ان کو لوٹا دیا۔ وہ کیسے کیا؟ کہ اس بندے نے اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا چاہت، اس کو انتخاب کیا، حدود اپنے لیے نہیں رکھیں، تو لہذا وہ کہاں چلا گیا؟ اسفل سافلین۔ اسفل سافلین، بالکل جی، ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسفل سافلین محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس کا مطلب ہے ارذل العمر، بہت بوڑھے ہو جانا۔ بہرحال جو لگتا ہے وہ زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ جو عمل صالح اور عمل غیر صالح وہ اسفل سافلین۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، ثم رددناہ اسفل سافلین کا ترجمہ ذرا جلدی کر دیں۔ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا نیچے ہونے والوں والے سب جی سے اوپر ہی کر لیتے ہیں، لقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان بے کو شک پیدا ہم نے کیا، انسان کو پیدا کیا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں، بہترین ساخت میں، ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، لوٹا دیا، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا۔ اب سپرلیٹو ڈگری ہے، اسفل سافلین، نیچے ہونے والے سب سے نیچے، نیچے ہونے والوں میں سے سب سے نیچا، جی کی طرف لوٹا دیا کہ نیچا کر دیا۔ اب ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے رکھی، کیا؟ الا الذین آمنوا،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ پہلے پڑھا ہوا ہے، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ من کہتے ہیں کاٹنے کو، احسان کو بھی کہتے ہیں، اور غیر من کا مطلب ہوگا نہ کٹا ہوا، اور غیر ممنون کا مطلب کیا ہوا؟ نہ ختم نہ ہونے ختم والا۔ ہونے والا۔ تو ترجمہ کریں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان وہ لوگوں لوگ کے جو ایمان لائے جو ایمان لائے مگر وہ لوگ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک نے عمل نیک کیے، انہوں نے اعمال اچھے کیے، عمل کیے، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تو ان کے ان لیے نہ نہ ختم ختم ہونے ہونے والا والا اجر اجر ختم ہے۔ ہونے والا اجر ہے۔ اب صالح کیسے بنے گا؟ یہ بنے گا بھائیو کتاب اور سنت سے۔ وہ جو رسالت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ہے انسان کا، وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے احکامات یہ ہے اور یہ میں کر کے دکھا رہا ہوں، کتاب و سنت، اس سے صالح عمل بنیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فما، اب دو معنی ہیں اس کے، فما یکذبک بعد بالدین۔ اب ما کا ترجمہ اگر تو ہم کریں کس چیز نے، اور کا ترجمہ اگر انسان کریں گے یا رسول کریں گے، تو میں جلدی میں کر دیتا ہوں۔ ما کا مطلب کون بھی ہے، کس چیز بھی ہے۔ فما یکذبک بالدین، پہلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون ہے اس کے بعد، کون ہے اس کے بعد، بعدو کا مطلب ہے اس کے بعد، یکذبک بالدین، کہ جزا و سزا کے معاملے میں جٹلا سکتا ہو۔ جی، کون ہے اس کے بعد جو تجھے دین کے بارے میں، دین کو ہم کہہ رہے ہیں جزا و سزا کے بارے میں، تجھے جٹلاتا ہو۔ اور دوسرا ترجمہ جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ اے انسان، فما یکذبک، تو اس کے بعد کیا چیز ہے، تو اس کے بعد کیا چیز کیا ہے، چیز ہے یکذبک بالدین، جو تجھے جزا و سزا کے جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ آمادہ کرتی ہے اپنے پاس سے لگانا پڑے گا۔ تو ہم کون سا دوسرا ترجمہ کر لیں جی؟ جی جی ٹھیک۔ تو کریں فما یکذبک بعد بالدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد اے انسان، تو اس کے کے بعد کیا بعد اے چیز ہے جو انسان، تجھے کیا جزا و چیز ہے جو سزا کو تجھے جزا و جٹلانے پر سزا کے آمادہ بارے میں کرتی ہے۔ جھٹلانے کا کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کے جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کیا اللہ احکم، تعالیٰ احکم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا۔ حاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ کیا اللہ تعالی فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بتائیے ہے؟ بے شک رسول پاک نے کہا کہ جب یہ آیت آئے تو کہا کرو، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، اور اگر نہ بھی آئے تو سبحانک بلا، اتنا کہہ دیں۔ جی اپنے کیسر بھائی پلیز اگر وقت ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والتین والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وحاذ البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن